وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، ربیع الثانی کا مہینہ چل رہا ہے، اور ربیع الثانی کا مہینہ یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس میں اللہ کے ایک ولی، بہت بڑے ولی اور بہت بڑے بزرگ، جن کو آپ سبھی جانتے ہیں اور ان کا نام بھی سنتے رہتے ہیں، اور کئی طرح سے کئی القابات کے ساتھ آپ حضرات ان کا نام سنتے ہیں، پیران پیر، ذل سبحانی، محبوب رحمانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس مہینے کے اندر ان کی یوم وفات ہے، یوم وصال ہے۔ اس مہینے کے اندر ان کا وصال ہوا ہے، اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ آ رہی ہے آواز؟ کم آ رہی ہے؟ بہت کم ہے۔ آواز کم ہے بھائی؟ نہیں، باہر تو صحیح آ رہی ہے، باہر والے اشارہ کر رہے ہیں کہ صحیح ہے آواز، باہر صحیح ہے نا، یہاں صحیح نہیں ہے؟ اللہ، صاف نہیں ہے، گونج رہی ہے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اہل سنت والجماعت کے جو لوگ ہیں یہ اولیاء اللہ کو مانتے نہیں ہیں، ان کی کرامات کو نہیں مانتے، بزرگوں کے منکر ہیں، ان کی ولایت کے منکر ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، اور جو تابعین، تبع تابعین اور وہاں سے جو سلسلہ چلا ہے، اور جتنے بھی بزرگ ہیں جو کہ برحق تھے، جو کہ شرک نہیں کرتے تھے، جو اللہ کے ولی تھے، ہم سب کو مانتے ہیں، اور ہم سب کی کرامت کے بھی قائل ہیں۔ ہم کوئی ان کا انکار نہیں کرتے، ان کی ولایت کا، ان کی بزرگی کا انکار نہیں کرتے۔ ہم مانتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے بزرگ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان کی طرف جو باتیں منسوب کی جا رہی ہیں مساجد سے، مدارس سے اور ممبروں سے، جو باتیں ان کی طرف منسوب کی جا رہی ہیں وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے، ان کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلام پھیرا تو جو سیدھی ہاتھ کی طرف جو لوگ تھے وہ سارے حافظ بن گئے، اور جب الٹی طرف سلام پھیرا تو سارے عالم بن گئے۔ حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص نکل کے جا رہا ہے، دوسرا ان کا مرید آ رہا ہے، اس نے دیکھا بڑا خوبصورت چہرہ وہ نکل کے جا رہا ہے، تو آ کے پوچھا حضرت یہ کون ہے اتنا خوبصورت؟ تو حضرت فرمانے لگے کہ یہ 14ویں رات کا 14ویں کا چاند ہے، یہ میرے سے اجازت لینے آیا ہے کہ اس مرتبہ 29 کو نکلوں یا 30 کو نکلوں۔ اس طرح کی باتیں ان کی طرف جو منسوب کی جا رہی ہیں یہ بالکل غلط ہے، اور یہ سراسر شرک ہے کہ وہی صفات جو اللہ کی ہیں وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آپ نے خاص کر دی، یہی تو شرک ہے۔ اور شرک کیا ہوتا ہے؟ یہ شرک ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے، اور بچپن ہی سے ان کے اوصاف باکمال تھے۔ یکم رمضان المبارک 471 ہجری یہ ان کا یوم ولادت ہے، پیدا ہوئے اس دن، اور پیدا ہونے کے بعد بچپن ہی میں آپ کے والد کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا، بچپن ہی میں یتیم ہو گئے۔ والدہ بڑی متقیہ، بڑی پرہیزگار، زاہدہ اور حافظہ اور عالمہ تھیں، فاضلہ تھیں، بڑی متقی اور پرہیزگار خاتون تھیں۔ انہوں نے خوب دعائیں کی، اور وہ یہ چاہتی تھیں کہ میرا یہ بچہ یہ اللہ کا ولی بنے، یہ بہت بڑا بزرگ بنے۔
یہ بہت بڑا عالم بنے، لوگ اس سے استفادہ کریں۔ 8-10 سال کی عمر ہے، حضرت کا جو شہر ہے، جائے ولادت ہے، وہ ہے جیلان، یہ عراق کے قریب علاقہ ہے، اس کو اس زمانے میں گیلان بھی کہا جاتا تھا، تو اسی لیے عبد القادر گیلانی اور جیلانی دونوں طرح ان کا نام لیا جاتا ہے، اس علاقے کی طرف نسبت کر کے۔ تو وہاں سے حضرت کو تدریس کے لیے بھیجا بغداد، جو کہ عراق کا دارالخلافہ ہے۔ تو اس وقت جب سفر ہوتا تھا تو وہ سفر قافلوں کی صورت میں ہوتا تھا، تو آپ کی والدہ نے آپ کے کپڑوں کے اندر کچھ دینار تھے جو سی دیے تھے کہ جب ان کو ضرورت پڑے گی نکال کے استعمال کریں گے۔ 40 دینار یہ ان کے کپڑوں میں سیے تھے۔ یہ 40 دینار بہت بڑی رقم ہے۔ آپ نے جو دینار کا نام سنا ہے وہ کویت کا دینار ہے، کاغذ کا ہوتا ہے۔ اس وقت کا جو دینار تھا وہ سونے کا تھا، سونے کا سکہ، اور 20 دینار کی قیمت اتنی تھی جتنی آج 7.5 تولہ سونے کی قیمت ہے، یعنی جس کے پاس 20 دینار ہوتے تھے زکوٰۃ فرض ہو جاتی۔ 40 دینار 15 تولہ سونا تقریباً یہ ان کے کپڑوں میں سیا ہوا ہے۔ راستے میں جا رہے ہیں اور ڈاکوؤں نے وہاں پر لوٹ لیا اور ان کو گھیرے میں لے لیا۔ کافی سارے ڈاکو تھے، لوٹنے کی ترتیب بنائی، قریب آئے، سب سے مال لیا۔ انہوں نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی والدہ نے ایک معاہدہ کیا تھا کہ آپ میرے سے یہ معاہدہ کریں کہ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گے، اور کوئی اس کے اندر قید نہیں لگائی کہ اگر یوں ہو گیا تو جھوٹ بول دیں گے، کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ ڈاکو دیکھنے لگے، چھوٹے تھے، سب سے مال لیا۔ ان کے پاس آتے، بچے تھے، کہ ہاں بھائی تیرے پاس کچھ ہے؟ تو یہ کہتے میرے پاس 40 دینار ہیں۔ یہ بہت بڑی رقم تھی، آپ اندازہ لگائیں، 15 تولہ سونا۔ اور یہ بھی کوئی غیر سمجھدار نہیں تھے کہ ان کو یہ پتہ نہ ہو کہ یہ ڈاکو ہیں اور اس سے لے لیں گے۔ عالم بننے کے لیے جا رہے تھے، تدریس اس کے لیے علم کا سفر تھا، سمجھدار بھی تھے، ایسا نہیں ہے کہ سمجھدار نہیں تھے۔ انہوں نے بتایا میرے پاس 40 دینار ہیں، تو وہ ڈاکو ہنسنے لگا کہ یہ بہت اچھا مذاق کر لیتا ہے بچہ۔ پھر دوسرا ڈاکو آیا، وہ مذاق سمجھ کے چلا گیا۔ دوسرا ڈاکو آیا، اس نے پوچھا بچے تیرے پاس کچھ ہے؟ تو حضرت نے کہا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ وہ اوپر ایک ڈاکو بڑا جو تھا وہ گنتی کر رہا تھا اس وقت کے جو پیسے تھے، تو اس نے پوچھا کوئی بچا تو نہیں؟ تو اس کے جو نیچے ماتحت لوگ تھے، جو ڈاکو تھے، وہ بتانے لگے کہ ایک بچہ ہے، وہ بڑا اچھا مذاق کر لیتا ہے، کہہ رہا ہے کہ میرے پاس 40 دینار ہیں، کہا اس کو لے کر آ جاؤ۔ ان کو پہاڑ پہ لے کے گئے، اور سارا جو قافلہ ہے وہ ڈاکو ان کو لے کے بیٹھے ہیں گن پوائنٹ پہ۔ جا کے پوچھا کہ ہاں بھائی 40 دینار کہاں ہے؟ کہا میرے یہاں پر والدہ نے یہاں پر جو ہے نا وہ سی دیے ہیں، تاکہ جب مجھے ضرورت پڑے گی میں نکال کے استعمال کروں۔ جب اس کو کھولا ادھیڑا تو اس میں سے واقعی 40 دینار نکلے۔ تو وہ ڈاکو کہنے لگا کہ یار تو چھپا بھی سکتا تھا، تو بول سکتا تھا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو ہم تجھے ویسے ہی چھوڑ دیتے، جا تو ہم ویسے ہی رہتے۔ تو حضرت کہنے لگے کہ میں نے اپنی والدہ سے معاہدہ کیا ہے کہ میں نے زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا، یہ معاہدہ کیا، اس لیے میں نے سچ بولا ہے۔ تو اس ڈاکو نے جو ان کا سرغنہ تھا نا، بڑا تھا، جب یہ بات سنی تو اس پر خشیت طاری ہو گئی، اللہ کی طرف سے کیفیت آ گئی، اور وہ رونے لگا، آنکھیں ڈگمگانے لگیں، آنسو گرنے لگے، اور رو رو کے وہ اپنے ڈاکو جو بھائی تھے ان سے کہنے لگا کہ دیکھو یار یہ اتنا چھوٹا بچہ ہے، اس نے اپنی والدہ کے ساتھ کیا ہوا ایک معاہدہ توڑا نہیں ہے، حالانکہ دنیا کی کتنی بڑی رقم تھی جو اس کے ہاتھ سے جاری تھی، 15 تولہ سونا، یہ چھوٹی رقم تو نہیں ہے، آج کے بھی کم از کم 35 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ لیکن اس نے یہ بولا بچے نے،
اتنا سمجھدار ہے یہ بچہ کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا دنیا کا اگر نقصان ہو بھی جاتا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں والدہ کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ اور والدہ کے بعد اللہ اور اللہ کے رسول سے کیا ہوا معاہدہ میں توڑ نہیں سکتا، کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے فلعنۃ اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ معاہدہ والدہ سے پہلے تو اللہ نے بھی ہم سے لیا ہے، یہ معاہدہ میں توڑ نہیں سکتا۔ وہ ڈاکو رونے لگا کہ یار یہ اتنا سا بچہ یہ اتنا بڑا کام کر رہا ہے، اپنی والدہ سے کیا ہوا معاہدہ نہیں توڑ رہا، ہم اتنے بڑے بڑے ہو کر ہم اللہ سے کتنے وعدے اور کتنے معاہدے ہم توڑ چکے ہیں، ہماری کیا عزت ہے، کیا کر رہے ہیں ہم لوگوں کو لوٹ رہے ہیں۔ اس نے سارے ڈاکوؤں کو بلایا کہ میری بات سنو، تم آج تک میری چوری کے اور میری ڈکیتیوں کے گواہ تھے، آج تم گواہ رہنا، میں توبہ کر رہا ہوں، تم میری توبہ کے بھی گواہ رہنا۔ اور توبہ کی۔ سارے ڈاکو جو تھے وہ رونے لگے، کہنے لگے کہ حضرت ہم تو آپ کے ہی ساتھ ہیں، جب برے کام میں آپ کے ساتھ تھے تو اچھے کام میں بھی ہم آپ کے شریک رہیں گے، آپ کے ساتھ رہیں گے، تو ہم بھی توبہ کر رہے ہیں۔ اسی وقت توبہ ہوئی ہے اور جا کے سب کا مال واپس کیا ہے۔ یہ چھوٹی عمر ہے، 10 سال عمر ہوگی، اس وقت حفظ کر لیا تھا حضرت۔ اس 10 سال کی عمر میں ایک صدق اور حیا کی وجہ سے کتنی ایک بہت بڑی جماعت کو توبہ کی توفیق ملی ہے، اور سارے قافلے کا جو مال تھا سب کو واپس ملا ہے۔ کتنا فائدہ ہوا ہے۔ یہ بچپن ہی میں یہ ان کے اوصاف تھے۔ والدہ کی تربیت ایسی تھی کہ جھوٹ نہیں بولنا، اور پھر والدہ بھی والدہ ہوتی تھی اس وقت۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی والدہ ہماری والدہ کی طرح تو نہیں ہے، آج کی خواتین کی طرح تو نہیں ہے کہ کچھ بھی ہے بچے کو موبائل میں گانا لگایا اور اس کو کھانا کھلا رہے ہیں، ٹی وی بھی چل رہا ہے اور سر پہ دوپٹہ بھی نہیں ہے، وضو بھی نہیں ہے، اس کو دودھ پلایا جا رہا ہے۔ ایسا تو نہیں تھا۔ اس وقت کی جو خواتین ہوتی تھیں وہ اپنے بچوں کو وضو کیے بغیر دودھ نہیں پلاتی تھیں۔ جب ایسی خواتین ہوں گی تب عبد القادر جیلانی جیسے لوگ پیدا ہوں گے، جنید بغدادی پیدا ہوں گے، حسن بصری پیدا ہوں گے۔ آپ علیہ السلام کی ام ولد تھیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، ان کا دودھ پیا ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ اتنے بڑے اللہ کے ولی بنے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی ام ولد تھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ ہیں۔ تصوف کے اندر ان کا ثانی نہیں ہے، جس طرح فقہ کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا درجہ ہے، تصوف کے اندر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا درجہ ہے۔ اتنے بڑے بزرگ ہیں۔ اور یہ جو 4 سلسلے ہیں تصوف کے، نقشبندیہ، چشتیہ، سہروردیہ، قادریہ، یہ قادریہ سلسلہ، اس کی نسبت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کی ہے۔ اور اس سلسلے کے پاک و ہند کے اندر بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت امام اولیاء اور امام تفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ اسی قادری سلسلے کے بزرگ ہیں۔ اتنے بڑے بزرگ، علم کے اندر بھی ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، تصوف کے اندر ان کا ثانی نہیں تھا۔ شیطان نے جب بھی ان پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے، منہ کی کھائی۔ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے وضو کر رہے تھے تو اچانک بادل گرجے اور آواز آئی، اور شیطان آواز نکال رہا تھا، اللہ کی آواز۔ وہ کہہ رہا تھا یا عبد القادر جیلانی، یہ شیطان نکال رہا ہے، اور یہ دکھا رہا ہے کہ میں اللہ ہوں، گویا کہ یہ خدا کی آواز ہے، قدرت کی آواز ہے۔ بادل گرج رہے ہیں، رات کا وقت ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں، یہ شیطان کہہ رہا ہے آواز نکال کے کہ عبد القادر تو نے بڑی عبادتیں کر لی، اور بڑی تو نے نمازیں پڑھی، حج بھی کر لیے، روزے بھی رکھ لیے، بڑا تو اللہ کا، بڑا تو میرا عابد ہے اور عبادت کرنے والا ہے، تیری ساری عبادتیں قبول ہیں، اور آج کے بعد تجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تیرے سے نماز ساقط ہو گئی، ختم۔
عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سوچ میں پڑ گئے. ان کو تو نہیں پتا تھا یہ شیطان کی آواز ہے. سوچنے لگے کہ ساری باتیں تو صحیح ہیں, ساری باتیں صحیح ہیں کہ نمازیں قبول ہو گئیں, روزے قبول ہو گئے, لیکن یہ جو اگلی بات ہے کہ آج کے بعد تیرے سے نماز ساقط ہو گئی, تو حضور کی نمازیں ساقط نہیں ہوئیں. اتنی حضور نے صحابہ اہل بیت کی نمازیں تھیں, ساقط نہیں ہوئیں. اللہ نے کبھی نہیں فرمایا بھائی بس ہو گیا, بس قبول ہو گئی نمازیں, اب نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں. تو میں کون ہوتا ہوں جو میری نمازیں معاف ہو رہی ہیں, اللہ معاف کر رہے ہیں؟ یہ شیطان ہے. اللہ نے آپ علیہ السلام کو تو فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ موت آ جائے, موت تک عبادت کرنی ہے. میں کون ہوتا ہوں کہ میری عبادتیں ساقط ہو گئیں؟ کاش جہاں سے آواز آ رہی تھی اس طرف منہ کر کے کہتے ہیں شیطان مردود, یہ تو ہے مجھے پتہ ہے, بھاگ یہاں سے, دفع ہو جا. شیطان چلا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد شیطان نے پینترا بدلا اور دوبارہ آ کے وار کیا, دوسری آواز میں گویا ہوا. دوسری آواز میں کہتا ہے کہ عبد القادر جیلانی تجھے بڑا علم دیا ہے اور تیرے علم نے آج بچا لیا ہے. جو تو شیطان سے بچ گیا یہ تیرے علم نے تجھے بچایا ہے, ورنہ تو آج شیطان کے وار میں پھنس جاتا. یہ دوسرا, یہ بھی شیطان ہے, آواز بدل کے آ رہا ہے اور اب بھی یہ شو کر رہا ہے کہ میں اللہ آپ سے بات کر رہا ہوں, اور یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے علم نے آپ کو بچایا ہے, بڑا علم ہے آپ کے پاس. تو حضرت پھر سوچنے لگے کہ یہ ساری بات تو صحیح ہے کہ میں نے علم حاصل کیا, لیکن یہ ڈنڈی یہاں پر بھی مار رہا ہے. کیا کہ تیرے علم نے تجھے بچایا ہے. میرا علم کون ہوتا ہے مجھے بچانے والا؟ مجھے تو اللہ کے فضل نے بچایا ہے. اگر اس وقت یہ بات مان لی جاتی, غرور پیدا ہو جاتا, تکبر آ جاتا طبیعت کے اندر, تو پھر دوبارہ کہا کہ مردود یہ تو دوبارہ آ گیا, پھر اپنا پینترا بدل کے آیا ہے اور آ کر کہہ رہا ہے تیرے علم نے بچایا ہے. نہیں, مجھے علم نے نہیں, مجھے اللہ کے فضل نے بچایا. یہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, علم کے اندر بھی آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا, مسائل کے اندر کوئی آپ کا ثانی نہیں تھا. مکہ مکرمہ کے اندر ایک شخص نے قسم کھائی, سارے علماء وقت کے حیران ہو گئے کہ اس مسئلے کا جواب کیا ہوگا. ایک شخص نے قسم یہ کھائی کہ میں اس زمین پر ایسی عبادت کروں گا کہ اس وقت پوری دنیا میں روئے زمین پر وہ عبادت کوئی اور نہیں کر رہا ہوگا, اور اگر میں نے ایسا نہیں کیا تو پھر میری بیوی کو 3 طلاق. بچپنی ایک بچکانہ حرکت کی نا. اب سارے علماء حیران ہیں, پریشان کہ یار کیا اس کا مسئلے کا حل کیا ہوگا. اگر یہ نفل پڑھے تو دنیا کے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تو نفل پڑھ ہی رہا ہوگا, فرض نماز بھی دنیا میں کہیں نہ کہیں ہو ہی رہی ہوگی, روزہ رکھے تب بھی کسی نے رکھا ہوگا, تو کون سی ایسی عبادت کرے کہ جس سے کوئی دنیا کے اندر کوئی شخص وہ عبادت نہ کر رہا ہو. سب گئے اور سب نے کہا کہ تو یہاں سے دفع ہو جا, تیری طلاق ہو جائے گی, تیری طلاق ہو چکی ہے, کون سی عبادت کرے گا ایسی. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ میں ہی تھے, وہیں کا واقعہ. حضرت کے پاس آئے, آ کر کہنے لگا کہ حضرت میری جان بچا لو, بیوی نکل جائے گی ہاتھ سے. آپ نے فرمایا ماجرا کیا ہے, مجھے پوری بات صحیح سے بتاؤ. حضرت کو بات بتائی گئی, کہا تھوڑی سی تکلیف کرنی پڑے گی لیکن مسئلہ حل ہو جائے گا. جو مکہ مکرمہ کا مسجد حرام کا جو متولی ہے اس سے جا کر یہ کہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے طواف کو رکوا دے اور مجھے صرف اجازت دے دے, میں اکیلا طواف کر لوں, باقی سب لوگ طواف سے رہ جائیں, سب لوگ تھوڑی دیر انتظار کر لیں, میری طلاق ہونے سے بچ جائے گی. یہ طواف کی جو عبادت ہے یہ ایسی عبادت ہے کہ مکہ مکرمہ میں ہوگی, اور وہی لوگ جو کر رہے ہیں وہی کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا. جا کر بات کی, وہ بھی مان گیا, اللہ کا بندہ تھا, کہا ٹھیک ہے میں تھوڑی دیر کے لیے اجازت دیتا ہوں, آپ طواف کر لیں. یہ ایک واحد عبادت تھی جو اس روئے زمین پر اللہ کے بندے نے کی ہے, اور اس کی طلاق نہیں ہوئی, اس کی طلاق ہونے سے بچایا ہے. اور یہ بچانے والے کون تھے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. علم کے اندر, تصوف کے اندر, صدق و حیا کے اندر ان کا ثانی نہیں تھا, لیکن بدقسمتی سے آج ان کی طرف لوگ
ایسی ایسی باتیں منسوب کر رہے ہیں جو شرک پر مبنی ہے۔ سن 561 ہجری 11 ربیع الثانی کو آپ کا انتقال ہوا ہے، 90 سال عمر۔ اس مرتبہ 11 ربیع الثانی کو جو آپ کی عمر ہے تقریباً 875 سال، یعنی آپ کی وفات کو ہو چکے ہیں۔ لوگ 11 ربیع الثانی کے دن دودھ پیتے ہیں، ایک دوسرے کو پلاتے ہیں، اور وجہ یہ بتاتے ہیں کہ آخری وقت میں حضرت شیخ نے دودھ پیا تھا تو ان کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، دودھ پینا چاہیے، پی لیں، اس دن بھی ثواب سمجھے بغیر پی لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن حضرت کی اور بھی بہت ساری سنتیں تھیں جو بہت سارے کام کر کے گئے تھے، وہ بھی کرنے گئے۔ حضرت نے 4 شادیاں کی تھیں، ایک کم 50 بچے تھے، 27 بیٹے تھے، باقی بیٹیاں تھیں۔ تو یہ والا کام بھی آپ لوگ کریں، 4 شادیاں کریں، بچے زیادہ سے زیادہ پیدا کریں، اور وہ بچے 2 ہی اچھے، اس والے اصول کو اور قانون کو آپ چھوڑیں، زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرو، اور ایسی عورت سے شادی کرو جو زیادہ بچے جننے والی اور زیادہ محبت کرنے والی ہو، ایسی عورت سے شادی کرو۔ تو آپ حضرات بھی بسم اللہ کریں، صرف دودھ تک محدود نہ رہیں، شربت تک محدود نہ رہیں، جہاں کھانے پینے کا معاملہ ہے تو وہاں سب آگے آگے، اور جہاں عمل کی بات ہوگی سب پیچھے۔ تو اگر سنت پر عمل کرنا ہے تو پھر ساری سنتوں پر عمل کریں۔ حضرت کی طرف بہت ساری باتیں منسوب ہیں جن کا حضرت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت موحد تھے، نماز روزے کے پابند تھے، اور بڑے اللہ کے ولی تھے، بزرگ تھے، اور ان سے کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کہ شرک پر مبنی ہو، یہ بڑے اللہ کے بزرگ ہیں۔ لیکن آج کچھ لوگ ایسی باتیں منسوب کر رہے ہیں جو شرک پر مبنی ہے۔ اللہ رب العزت ایسی باتوں سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ایسے علماء سے ہماری حفاظت فرمائے جو اس طرح کی شرک پر مبنی باتیں کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔